السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کو آپ ہی کے ادارے اور آپ ہی کے جشن خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت کیونکہ ہمارے پاس مختصر ہے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی مقدمے کے چاہیں گے کہ اپنی وہ عرائض کہ جن کا میری نگاہ میں آپ تک پہنچنا، درود پڑھے محمد وآل محمد، تھوڑا سا قریب جن عرائض کا آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ سالانہ جشن یا شہادتوں کے پروگرام جن شخصیات سے ہم منسوب کرتے ہیں، جہاں ان کی سیرت پر بات ہونی چاہیے، جہاں ان کے کردار پر بات ہونی چاہیے، جہاں ان کے کیے ہوئے کام پر بھی بات ہونی چاہیے، وہاں ہماری سنجیدہ کوشش ہوتی ہے ادارے کی، بعثت کی، کہ ان سیرت کا بیان، کردار، ان کے عمل، لیکن آہستہ آہستہ ہم ان کے اہداف، ان شخصیات کا اس دنیا میں آنا، آپ کو معلوم ہے تشیع یہ نظریہ رکھتی ہے، ہم اہل بیت علیہم السلام کو انوار الہی کہتے ہیں۔ ان کی خلقت ہمارے عقیدے کے مطابق ان کی خلقت اس کائنات میں، اس خدا کے بنائے ہوئے نظام میں اگر سب سے پہلے کوئی چیز خلق ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے انوار ہیں۔ اللہ نے اپنے اگر ان انواروں کو، اس نور کو وہ جسم دیا کہ جسے تکلیف ہوتی ہے، جسے درد ہوتا ہے، جس سے خون نکلتا ہے، یہ بات میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی دلیل دینی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ایک عملی نمونہ، مثالی نمونہ، پریکٹیکل شخصیات آپ کے اور ہمارے لیے قابل تقلید، قابل عمل شخصیات بنانے کے لیے انہی انوار کو مجسم کیا، اسی جسم کے ساتھ کہ جسے تکلیف ہوتی ہے، جسے درد ہوتا ہے، جس سے خون نکلتا ہے، جسے بھوک لگتی ہے، جسے پیاس لگتی ہے، جسے اپنے قریبیوں سے بچھڑنے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اس انسانی جسم میں ان کو ڈھالا، سب سے بڑا ہدف انہیں وہ پریکٹیکل شخصیات بنانے کا، ہم اور آپ بہانہ نہ بنائیں، ہم اور آپ دلیل اور حجت نہ لائیں، ہم اور آپ یہ کہہ کے کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تھے، ہم ہیں، نہیں۔ جہاں تک اللہ نے انہیں انوار سے اس باقاعدہ انسانی جسم میں ڈھال کے آپ کے لیے نمونہ عمل بنایا، وہاں یقینی طور پہ ہمارے لیے انہیں حجت قرار دیا کہ دیکھو جو اہداف ان کے ہیں، اگر اس تک پہنچنے کے لیے وہ تکلیف اٹھا سکتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے وہ مشکلات برداشت کر سکتے ہیں، تو تمہیں بھی کرنی چاہیے۔ اگر ان کے اہداف بلند تھے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تم اہداف وہی رکھو، اپنی سطح کی، اپنے حد کی قربانی تمہیں بھی دینا چاہیے۔ یہ بھی بہت مشکل موضوع نہیں تھا، بات ہماری ختم ہو گئی۔ دوسرا موضوع بی بی سے متعلقہ، بھائی کی یہ ولادت کا پروگرام ہے، جو سب سے اہم بات کہی جا سکتی ہے، بھائی کی ساری زندگی اہم ہے، سارے کیے ہوئے کام بہت اہم ہیں،
لیکن جو کام ان کی شہادت کا سبب بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا انہیں 18-19 سال بھی اس دنیا میں نہیں رہنے دیتی، اس کام کا بہت ہی مختصر سا جائزہ لے کے اپنے زمانے کے حالات پر آ جاتے ہیں کہ فی زمانہ اس وقت کس طرح کے مسائل آپ کو درپیش ہیں، اہداف، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہدف، میں بغیر مقدمہ چینی کے، کیونکہ مجھے بہت تیزی سے موجودہ حالات پر آنا ہے، بغیر مقدمہ چینی کے، میں بغیر ماحول بنائے ہوئے سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو سب سے بڑا ہدف ہے، جس کے لیے وہ قربان بھی ہو گئیں، جس کے لیے انہوں نے حسن اور حسین جیسی شخصیات کی تربیت بھی کی ہے، جس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ علی کا حق ان کو واپس دلوایا جائے، وہ اس دنیا میں، یہی دنیا جیسے میں اور آپ رہتے ہیں، یہ کسی اور دنیا کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اور کائنات نہیں ہے، کوئی اور گول، ایک اور گول دنیا نہیں ہے، اسی دنیا میں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سارے انبیاء اور ائمہ آئے، اور یہی وہ ملک یا سرزمین، ملک تو نہ کہیں سرزمین، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کائنات کا یہ ٹکڑا، یہ دائرہ جسے آپ اپنی زمین کہتے ہیں، جب اسی زمین پر سب آئے، اسی زمین پر وہ شخصیت بھی ہمیں نہیں معلوم دفن ہوئی ہیں، ان کو دفن کیا گیا ہے، لیکن ہمیں ان کا مقام دفن نہیں معلوم، ہمارے پاس کوئی علامت و نشانی نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہدف اسی دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، سب سے بڑا ہدف جناب سیدہ کا اور ان کی اولادوں کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو سب سے بڑا کام ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا پہ اللہ کا نظام قائم ہو۔ اللہ کا نظام قائم ہو، اس کی اصطلاحات مختلف ہیں، اسے مختلف اصطلاحات کی صورت میں کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو شیعوں کو زیادہ قریب لگتی ہے، جو شیعوں سے زیادہ نزدیک جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اصل بات کیا ہوئی؟ اصل بات یاد رکھیے گا، اس کائنات کے اس ٹکڑے پر اللہ کا نظام قائم ہو۔ ہم نے کہا کہ اس کو مختلف اصطلاحات کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، اس کی مختلف تعبیریں، سامنے والا جیسا مخاطب ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے، وہ اجتماع کو دیکھ کے ایک تعبیر لے لیتا ہے۔ شیعوں نے جو تعبیر بنائی ہے، اسی کی بات ہو سکتا ہے کہ جب بیان کی جا رہی ہو تو اہداف بیان کرنے والا اہداف کھا جائے، اہداف کا ذکر نہ کرے، لیکن وہ یہ تعبیر ضرور استعمال کرتا ہے۔ اور وہ تعبیر شیعوں میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ولایت قائم ہونی چاہیے، یہ شیعوں کے اصطلاح معروف ہے۔ اہل سنت دنیا میں چلے جائیں، غیر شیعوں میں چلے جائیں، اہل سنت دنیا نہ کہیں، وہاں پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا پر خلافت قائم ہونی چاہیے۔ یہ تعبیریں مختلف ہیں، سب کا ہدف ایک ہی ہے، سب کا ہدف ایک ہی ہے، تعبیریں مختلف ہیں کہ اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ شیعوں نے کہا ولایت کا نظام قائم ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام کا لازمی، اگر ولایت یعنی اہل بیت علیہم السلام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی لوگ قابلیت رکھتے ہیں کہ مکمل طور پہ جیسا کہ حق بنتا ہے اللہ کے نظام کا قیام، اگر کسی کے پاس یہ نظام مکمل جیسا کہ خدا چاہتا ہے اگر قائم کرنے کی طاقت ہے تو ہم کہتے ہیں اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ ہم آخری معصوم کے لیے اس نظریے قائل ہیں کہ دنیا کو آزمانے دو، یہ دنیا جتنا چاہے نظام آزمائے، یہ آزمائش ہے، نظام نافذ ہو رہے ہیں دنیا میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے عیسائیت
اس سے پہلے یہودیت اور اس سے پہلے مختلف ادیان ابراہیمی اور ان سے پہلے بھی سب کی کوشش رہی ہے کہ کسی نظام کو اس دنیا میں متعارف کروایا جائے۔ کیا مطلب؟ یہ نظام کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اگر نظام کی آپ کے زمانے کے مطابق اگر کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو آپ کہتے ہیں قانون، کہ یہ قانون کے بغیر چل نہیں سکتی۔ آپ کو بات بڑی واضح ہے، کوئی بہت عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بغیر قانون کے ایک چھوٹا سا اسکول نہیں چلتا، چھوٹا سا اسکول نہیں چلتا بغیر قانون کے۔ چھوڑیں، ایک سگنل کے اوپر، اگر ایک سگنل کے اوپر کہ جہاں پر چاروں طرف سے گاڑیاں، اگر کوئی نہ کھڑا ہو کہ جو قانون کو وضع کر رہا ہو، واضح کر رہا ہو، تو یہ گاڑیاں نہیں گزر سکتی۔ اگر سگنل نہ لگے ہوئے ہوں، علامت اور اشارے نہ ہوں، تو وہاں سے گاڑیاں ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتی، پھنس جاتے ہیں، ایک سگنل پہ پھنس جاتے ہیں۔ ادارہ چھوٹا سا نہیں چلتا بغیر قانون کے۔ ہم اس کو ذرا وسیع پیمانے پہ، وسیع معنی میں کہہ رہے ہیں، نظام۔ ہم کہتے ہیں کہ جب نظام نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہلکی سی چیز بھی حرکت کر سکے۔ سب منجمد ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے، حقوق اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ نظام اگر نہ ہو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پا رہے۔ اس دنیا میں، اس دنیا کو چلانے کے لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ نظام اللہ کے پاس ہے، خدا نے بنایا ہے سب سے اعلیٰ نظام، اور اس کا امپلیمنٹ کرنے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں، وہ شخصیات کے جنہوں نے اس دنیا میں اس نظام کو نافذ کرنا ہے، بیان بھی کرنا ہے۔ دو بڑے کام ہیں، بیان بھی ہے اور نافذ کرنا بھی ہے۔ یہ دونوں کام اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں۔ لیکن دنیا نے جب ان کی بات نہیں مانی، دنیا نے اللہ کی بات نہیں مانی، انبیاء کو جھٹلاتے رہے، بلکہ جھٹلاتے ہی نہیں رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کا قتل عام کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے یہودیوں کے لیے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے انبیاء کا قتل عام کیا ہے۔ وہ جو بیچارے چاہتے تھے کہ اللہ کا نظام، ایسا نظام کہ جو تمہارے لیے بہت ہی مفید ہوگا، لیکن تم نے کبھی اس نظام کو قبول نہیں کیا، انبیاء کے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ بات پہنچی ائمہ تک، تم نے ائمہ کی بات بھی نہیں مانی، اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کیا۔ اللہ نے، ہمارا نظریہ ہے کہ تمہیں خود اس نتیجے تک، تاکہ تم خود اس نتیجے تک پہنچو کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ انسان، تم سے مراد انسان، اور جائے اور کہے کہ بھائی اب ہم سرنڈر کرتے ہیں، اب آخری جو بھی آپ کی حجتیں بھیجیں، وہ نظام بنائے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ انسانی عقل کو یہاں تک لے کے جانا ہے، چند عقلوں کو نہیں، چند خواص کو نہیں، چند لوگوں کو نہیں، اب انسانیت کو اس طرف جانا ہے۔ بہرحال یہ بڑی بڑی باتیں میں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں کسی بھی چیز میں مقدمہ یا کسی بھی چیز کی تفصیل یا کسی بھی چیز کی جزیات بیان نہیں کر رہا، میں بہت زیادہ کلیات پر بات کر رہا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ ہم اصل بات تک پہنچ پائیں، کوشش کیجئے، میرا ساتھ دیجئے، ہم آخر جو چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ پائیں۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ دنیا نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننی، ہم نے انبیاء کی بات نہیں ماننی، قتل عام کرتے رہے، جھٹلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اب یہ انسانیت کسی قابل ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت ہے، اللہ نے کہا کہ یہ انسان کسی قابل ہی نہیں ہے۔ اب اگر تم کشتی بنا بھی رہے ہو تو اپنے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمیں مان لیا ہے، چند لوگ انگلیوں پہ گنے گئے لوگ، بس وہ سوار کر لو۔ 950 سالہ تبلیغات کا دور ہے، 950 سال حضرت نوح کی تبلیغات کا دور ہے۔ کہا کہ یہ قابل نہیں ہے، اب اگر نجات دینی بھی ہے نا تو جانوروں کو ایک ایک جوڑا سوار کر لو، یعنی اپنے اس جہاز پر پانی کے جسے تم نے خود بنایا ہے، اس پر انسانوں کو نہیں، انسان تو اس قابل ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم نے طے کر لیا ہے کہ انسان اس دنیا میں اب رہے گا ہی نہیں، ختم۔ جو تمہیں قبول کر چکے ان کو سوار کرو اور جانوروں کے جوڑے سوار کر لو۔ یعنی اللہ انسان کے بجائے ہماری حرکتیں اور غلطیوں کی بنیاد پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس سفینۃ النجات پر، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بنایا وہ سفینۃ النجات ہے، اب اس پر انسان نہیں، اب جانوروں کے جوڑے لے کے جاؤ۔
جانوروں کی نسل کو بچا لو. یعنی انسان جانور سے بھی زیادہ ابتر ہو چکا ہے. اس کا نزول جانور کی سے بھی زیادہ نیچے ہے, نازل ہو چکا ہے. اتنا نزول ہے اس کا کہ کہا کہ اس انسان کو چھوڑو, جانوروں کے جوڑے بچاؤ. یہ ایک بار خدا اس دنیا کے ساتھ کر چکا ہے. نہیں مانی کسی نبی کی بات. انبیاء کے بعد ائمہ کا زمانہ آیا, ہم نے نہیں چلنے دیا ائمہ کا نظام. کوئی بھی معصوم اس دنیا میں اپنے لیے کچھ نہیں کرتا, اپنے لیے کچھ کرنے نہیں آیا تھا. علی علیہ السلام اگر پہلے ہی منتخب ہو جاتے, اللہ کی طرف سے تو انتخاب ہو چکا تھا, اگر یہ انسان بھی انتخاب کر لیتا تو آپ دیکھتے کہ علی چاہے 40 سال, چاہے 50 سال, چاہے 100, چاہے 200 سال, جتنی بھی حکومت کرتے, اللہ کا نظام نافذ کرتے, علی اپنے لیے کچھ نہ رکھتے, علی اپنے لیے کچھ نہ بناتے. یقین رکھیں اس بات پر کہ جب 4.5 سال, 4.5 سال کی حکومت ملی ہے علی علیہ السلام کو, عالم اسلام کی, مقروض تھے اس دنیا سے جاتے ہوئے, مقروض تھے. وہ نہیں, سارے ائمہ اس دنیا سے جا رہے ہیں مقروض ہیں, کچھ نہیں ہے ان کے پاس اپنا. اور اگر ان کو حکومتیں کرنے دی جاتی کئی 100 سال, تب بھی یہ مقروض ہی جاتے. یہ اس دنیا سے کچھ لینے نہیں آئے, یہ اس دنیا کو کچھ دینے آئے ہیں. یہ ہم سے کچھ لیتے نہیں ہیں, یہ ہمیں کچھ دیتے ہی ہیں. نہیں مانی انسان نے ائمہ کی بات, چلے گئے. انسان کہہ رہا ہوں, مجموعہ انسان میری مراد ہے. ہم سب آج اس کا پارٹ ہیں, آج ہم سب اس کا حصہ ہیں. کوشش کرنی ہے وہ انحراف کے جو گزشتہ قوموں میں رہا اس قوم میں نہ ہو. ہم اہل بیت کی یاد کیوں مناتے ہیں, ہم ائمہ کے ذکر کیوں کرتے ہیں, ہم جناب فاطمہ کو ہر سال کیوں یاد کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے زمانے کا تذکرہ کر کے اس زمانے کو عبرت بنائیں, عبرت بنائیں اپنے لیے. عبرت عبور سے عبور کرنا, یعنی پھر ہم وہاں نہ اٹک جائیں, ہم وہیں نہ پھنسے رہیں. عبرت حاصل کریں, گزریں, عبور کریں, اس مرحلے سے نکلیں, دوسرے مرحلے میں داخل ہوں. اسے عبرت کہا جاتا ہے. ویسے ہی نہ ہو جائیے گا, عبرت لینی ہے. اہل بیت علیہ السلام سے عبرت لینی ہے کہ کیا کیا اس انسان نے اس زمانے میں, نہیں دیا ساتھ. بی بی نے جب دیکھا کہ علی علیہ السلام پر تو مختلف الزامات لگا کے ان کو گھر بٹھا دیا گیا ہے, تو وہ خاتون آواز کہ جو آج تک گھر سے نہیں نکلی تھی, آج تک گھر سے نہیں نکلی تھی. یہ الگ بات ہے یہاں سے قانون بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو خاتون کا اصل کام ہے نا, جو خاتون کا اصل کام ہے وہ حسن اور حسین جیسے بچوں کی پرورش ہے. گھر سے اسے اس وقت نکلنا ہے کہ جس وقت اتنی مجبوری آ جائے کہ علی جیسی شخصیت باہر نہ آ پا رہی ہو, اس پہ اس نے باہر آنا ہے. کہ جب کربلا اور کربلا میں ساری شخصیات شہید ہو جائیں تو جناب زینب نے باہر آنا ہے. عورت کا مقام بڑھتا نہیں ہے اگر وہ گھر سے باہر نکلے. عورت اپنے اندر اپنے آپ سے بھی گر جاتی ہے. بظاہر اس کو لگتا ہے بڑی پوسٹ پر ہے, انجینئرنگ پڑھ رہی ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس انسانیت کے اوپر. یہ قانون جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نظام کو نافذ ہونا ہے, اس کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے. کیونکہ جناب فاطمہ کی ولادت ہے اس لیے یہاں استفادہ کر رہا ہوں کہ اس کی شخصیت, عورت کا وہ مقام کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے, اگر وہ کسی انسان کی پرورش کر دے, اگر وہ کسی انسان کی پرورش کر دے, یعنی جیسے کہ حسن اور حسین کی جناب زہرا نے تربیت کی ہے, اگر وہ کسی انسان کی تربیت کر دے کہ جو کوئی اچھا کام کر جائے, کوئی اچھا نظام بنا جائے, اس کی انپٹ اچھی ہو انسان کے لیے, اس انسان کی انپٹ بہت اچھی ہو اس دنیا میں, اگر وہ انسان تربیت ہو جائے خاتون کے ذمے, خاتون کے ہاتھوں سے, یہ مقام بہت بلند ہے. عورت بہت بلند ہو گئی اگر اس نے ایسی شخصیت کی تربیت کر دی. لیکن اگر وہ ڈاکٹر اور انجینئر بن گئی, وہ روڈوں پہ آگے کھڑی ہو گئی, اس نے اپنے لیے تعمیرات کے کام لے لیے, اب وہ ایروسپیس پڑھ رہی ہیں, اب وہ سول انجینئرنگ پڑھ رہی ہیں, اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں بہت بڑا کام کروں گی. یعنی ایک بلڈنگ بنا دینا عورت سمجھتی ہے بڑا کام ہے.
کسی بھی انجینئرنگ کے کام کو عورت سمجھتی بڑا کام ہے. کوئی بھی ایسا کام، صرف 2 کام تاریخ میں نظر آئیں. ایک تعلیم ہے کہ جو عورت کو کہا گیا کہ اچھی دو تاکہ یہ دے سکے. دوسری نرسنگ ہے، نرسنگ ہے. اس کے علاوہ کسی کام کو اسلام نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، کبھی بھی اسلام نے اس کو. لیکن بہرحال کیونکہ ابھی اللہ کا نظام قائم نہیں ہوا ہے، ابھی دنیا کے نظام تجربہ چل رہا ہے، تجرباتی مراحل چل رہے ہیں. انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ یہاں پر نظام قائم کرے گا، وہ نظام انسانیت کے لیے بڑے مفید ہوں گے. آخری نمونے بھائی کہ یہ انبیاء کی تاریخ سے شروع ہوا ہے، آخری مثال اور آخری نمونے یہ کیپٹلزم ہے، یہ سوشلزم ہے، اسی کی ایک شکل کمیونزم ہے، اور اسی کی ترقی یافتہ شکل لبرلزم ہے، اور اس سے ہی زیادہ ترقی ہوگی تو اب لبرل ڈیموکریسی ہے. یہ سارے نظام ہیں. اللہ نے کہا انبیاء اور ائمہ کے ذریعے سے اللہ کا نظام قائم کریں گے. انسان نے کہا کہ جو مقابلے میں آ گیا اللہ کے، کہا کہ نہیں اپنا نظام قائم کریں گے. اپنے نظام قائم کرنے کی جو بات شروع ہوئی ہے، اپنے نظام قائم کرنے کی جو بات شروع ہوئی ہے، اس کا ایک جز اگر آپ کے زمانے میں دیکھا جائے تو وہ یہ استعمار ہے. وہ استعماری طاقتیں جسے آپ امریکہ کہتے ہیں، جس سے آپ اسرائیل کہتے ہیں، جس سے آپ برطانیہ کہتے ہیں، جس سے آپ جرمنی اور فرانس کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے اور آہستہ آہستہ ان کے نیچے جو پنپ رہے ہیں، جس کو آپ چائنا کہتے ہیں، جس کو آپ سعودی عربیہ کہتے ہیں، جس کو آپ ترکی کہتے ہیں، یہ اب آہستہ آہستہ پنپ رہے ہیں. لیکن ان سب میں نظام ایک ہی ہے، مشترکہ نظام قائم ہے. ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ تو کیپٹلزم کہہ رہا ہے لیکن ترکی کے اندر کوئی اور نظام قائم ہے. نہیں، چاہے ترکی اسلامی ملک ہے لیکن حکومتی نظام کے اعتبار سے یہ بھی کیپٹلزم ہی کے قائل ہیں. اگر نہیں ہوں گے تو سوشلزم کے قائل ہوں گے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ لبرل ڈیموکریسی، آخری نظام، انہوں نے لفظ دیا آخری نظام حکومت، کہ جس کے بعد کہا کہ اب مشکل ہے نظام وجود میں آئے. یہ انسانی سوچ کی آخری حد ہے. اسے کہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اب دانشور کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس پر محنت کی ہے کہ اس انسان کے لیے اس دنیا میں یہ گول دائرہ دنیا، آخری نظام کہ جو مفید ہے اور انسانی عقل کی آخری تخلیق ہے، کہ جس کے بعد اس سے بہتر نظام خلق نہیں ہو سکتا، وہ سے لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں. اس لبرل ڈیموکریسی کو انہوں نے عملی کیا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، اور اس کے بعد زبردستی دیا اسلامی ملکوں کو کہ تم سب نے بھی ہمارے جیسا ہو جانا ہے، سب کو ہمارے جیسا ہو جانا ہے. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہی نظام قائم ہو رہا ہے؟ اب یہاں سے آپ کے زمانے کی باتیں شروع ہو گئی، تاریخی بات ختم ہو گئی، آپ کے زمانے کی باتیں شروع ہو گئی. اگر آپ کے یہاں کسی علاقے میں داخل ہوئے، کسی بڑے شہر چھوٹے شہر میں آپ داخل ہوئے، اور وہاں پہ مسجد کے بجائے خوبصورت بینکوں کی بلڈنگ نظر آ جائے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بلڈنگ بنی ہو بینک کی اور بلڈنگ بنی ہو مسجد کی، اور بینک مسجد سے زیادہ خوبصورت ہو، بینک مسجد سے زیادہ خوبصورت ہو، آپ سمجھ جائیے کہ لبرل ڈیموکریسی داخل ہو چکی ہے. اگر تعلیمی نظام میں آپ کو اپنے ہی اسکولوں میں شیعہ اسکول، مسلمان اسکول، ہمارے اسکول، ہماری بنائی ہوئی بلڈنگ ہے اسکول کی، لیکن اگر آپ کو وہاں پہ کیمبرج اور آکسفورڈ پڑھایا جاتا نظر آ رہا ہو، آغا خان بورڈ نظر آ رہا ہو، پاکستانی کیوں نہ ہو، آپ سمجھ جائیں لبرل ڈیموکریسی داخل ہو گئی. اور بتاؤں، جتنا زیادہ حساس مرض ہو، بیماری جسمانی، اور اس کے لیے اگر کسی ہاسپٹل کے اندر آپ کے علاقے کا، آپ کے شہر کا، اگر وہ ہاسپٹل اس بنیادی بیماری کے یا کوئی اساسی بیماری ہے یا کوئی خطرناک مہلک بیماری ہے، اگر اس کے پیسے زیادہ لیے جا رہے ہیں، سمجھ جائیں لبرل ڈیموکریسی داخل ہو گئی. طبابت، عالم اسلام نے کبھی طبابت کے پیسے نہیں رکھے.
نہیں رکھے. یہ طبابت کے پیسے اس کو بزنس بنانا, اسکول کو بزنس بنانا, یعنی تعلیم و تربیت کو بزنس بنانا. ہم کہتے تھے یہ انبیائی کام ہے, ہم کہتے تھے یہ انبیائی کام ہے. طبابت ہم کہتے تھے یہ حکما کا کام ہے. حکما کسے کہتے تھے کہ جتنا وہ دنیا شناس ہوتے تھے اس سے زیادہ وہ دین شناس ہوتے تھے. ہم حکیم کے پاس کہا کرتے تھے یہ دنیا کی جو موجودہ ترقی ہے, بظاہر اسے آپ ترقی کہتے ہیں, یہ دنیا کا تنزل ہے. یہ دنیا کا تنزل ہے کہ جہاں پر پہلے بیماریاں وجود میں لائی جائیں, اس نظام میں بیماریاں وجود میں لائی جاتی ہیں, اس نظام میں بیماریاں وجود میں لائی جاتی ہیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہے, غلطی سے نہیں نکل رہا. اس دنیا میں بیماریاں وجود میں لائی جاتی ہیں. آپ سے کہتے ہیں کولڈ ڈرنک پیو, اوہ بغیر کولڈ ڈرنک کے کوئی زندگی ہے؟ پیپسی اور کوک کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ آپ سے کہتے ہیں روسٹ کھاؤ, روسٹ. ہم کہہ رہے ہیں مرغی نہیں ہے, چھوٹا سور ہے. معذرت کے ساتھ, مرغی نہیں ہے, چھوٹا سور ہے, جسے آپ برائلر کہتے ہیں, یہ چھوٹا سور ہے. ہم کہتے ہیں تیل نہیں ہے جس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بیماریاں وجود میں لا رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ جسے لگ رہا ہوتا ہے بظاہر بڑا اچھا ہے, پیسٹ استعمال ہو رہا ہے. پیسٹ, پیسٹ میں کیا ہے؟ یہی پیسٹ جو زبان اور منہ کا کینسر لے کر آتا ہے, یہی پیسٹ فلورائڈ جس میں شامل کر دیتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے, ہمیں کیا معلوم, ہم تو ٹیلی ویژن پر اشتہار دیکھتے ہیں, ٹی وی پر آنے والا اشتہار, اس نے بتایا بڑا فائدہ ہے, ختم ہو گئی بات. میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو لبرل ڈیموکریسی کی, کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ بھائی میرا چھوٹا سا گاؤں, اس کا ایک اسکول, لیکن اگر اسکول چاہے وہ کوئی بھی نام اس نے رکھا ہو, وہ ایجوکیٹر کہہ رہا ہو, وہ سٹی کہہ رہا ہو, یا وہ سائنس کہہ رہا ہو, جو بھی نام, وہ روٹس کہہ رہا ہو, یا وہ کوئی اور برانچ, کوئی بھی اور بڑا سیٹ اپ, لیکن اگر اس میں سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے, یہ لبرل ڈیموکریسی کی بنیادیں ہیں. آپ کے ملک میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے شہر میں, آپ کے اندر, آپ کے بچوں میں, جڑوں میں, آپ کے بچوں کی جڑوں میں. انہوں نے کہا یہ تو میں چھوٹے چھوٹے, اگر آپ کو چھوٹے لگ رہے ہوں, بڑے بڑے کروں. وہ پورے حکومتی نظام, یہ تنظیمی نظام جس میں وہ کہتے ہیں دو حزبی نظام ہے, ہمیشہ یہ لبرل ڈیموکریٹ آئے گا جیتنے کی, سوری جو ان کے اپنے استعمال ہوتی ہے اصطلاحات, وہ کہتے ہیں یا ریپبلکن آتا ہے یا ڈیموکریٹ آتا ہے, یہ اپنے یہاں کی ہیں. اسرائیل چلے جائیں, اسرائیل میں کہتے ہیں یا لیکوڈ آئے گا یا لیبر آئے گا. یہاں پر آ جائیں, یہاں کہتے ہیں یا پیپلز پارٹی آئے گی یا مسلم لیگ آئے گا. اور جگہ جہاں جہاں آپ جائیں دو حزبی نظام ہے, دو حزبی نظام ہے. اور ان کو کہا جاتا ہے کہ نظام حکومت پیش کریں. وہ ایک نظام حکومت پیش کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سے کون سا مفید ہے, کون سا بیکار ہے, کون سا صحیح ہے, کون سا ٹھیک ہے. ہم نے تو اپنے علاقے کے دیکھنا ہوتا ہے ہوا کس طرف چل رہی ہے, اپنے علاقے کے بڑے لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں, یا جو بڑے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کس کو دینا ہے, بس ہم نے اس کو ووٹ دے دینا ہے. ہم نے تو کبھی تحقیق نہیں کرنی ہے. یہ سب ان کے بنائے ہوئے نظاموں کے مظاہر ہیں کہ جو آپ کے اپنی جڑوں میں ہیں, آپ کے اپنے اندر ہیں, نفوذ کر چکے ہیں. اب اہل بیت علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس دنیا پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم سب سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس شیطانی نظام کو. ہم اور آپ سب سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس شیطانی نظام کو جسے انہوں نے لبرل ڈیموکریسی کا ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں وہ شیطانی نظام ہے, وہ شیطانی نظام ہے, وہ انسان کی سوچ نہیں ہے, وہ شیطان کی سوچ ہے, جس کے لیے وہ شیطانی آیات لکھی بھی گئی تھیں. لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو بظاہر شیطانی آیات رشدی نے لکھا, اس سے زیادہ خطرناک وہ پروٹوکولز ہیں جو یہودیوں نے لکھے ہیں. وہ پروٹوکول قرآن کے مقابلے میں لکھے ہیں, جو اب یہودی سازش, صہیونی سازش کے نام سے کتاب مل جاتی ہے. اب وہ مارکیٹ میں آپ کو کتاب مل بھی جائے گی, ان پروٹوکولز کا آپ پڑھ بھی لیں گے, لیکن ان پروٹوکولز کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہماری اور آپ کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں, کیونکہ وہ شیطانی آیات ہیں, وہ شیطانی آیات ہیں الہی آیات کے مقابلے میں. نام میں نے بتا دیا آپ کو, پروٹوکولز انگلش میں کہہ رہے ہیں, صہیونی سازش, یہودی سازش کے نام سے اردو میں کتابیں موجود ہیں, آپ اس کو ڈھونڈ کے پڑھ سکتے ہیں. مطلب میں نے کہہ دیا کہ پڑھ بھی لیں گے تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے, آسانی سمجھنے والی چیز ہی نہیں ہے وہ. اس کو بار کیا کس طرح سے انہوں نے لکھا ہے یہ خود ایک ہنر ہے. اب وہ اپنا نظام قائم کر رہے ہیں, میں اور آپ صبح سے شام تک انہی کے نظام پر زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کو اپنے لیے ہنر بھی سمجھ رہے ہیں.
اپنے لیے اس کو بہت بڑا فضیلت بھی سمجھ رہے ہیں. یعنی اردو آتی ہو یا نہ آتی ہو، بچہ اردو بول سکے یا نہ سکے، اردو لکھ سکے یا نہ لکھ سکے، عربی فارسی تو آپ چھوڑیں، میں اردو کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ انگلش لکھ لیتا ہے تو آپ اسے تعلیمی یافتہ کہتے ہیں. پتہ ہے یہ ہماری ذہنی پستی کی علامت ہے کہ آپ ایک لینگویج کو علم سمجھتے ہیں، ایک لینگویج کو، ایک زبان کو آپ علم سمجھتے ہیں. یہ ہماری ذہنی پستی کی علامت ہے. کسی ملک کی زبان، اور میں آپ کو خوشخبری دوں، اگر آپ زندہ رہ گئے، میں تو نہیں رہوں گا لیکن اگر یہ بچے زندہ رہ گئے 40 سال کے بعد، 40 سال لکھ لیں انشاءاللہ، اس تقریر کو نشر بھی کر دیجیے گا جہاں دنیا میں پہنچ پائے. صرف 40 سال کے بعد اس امریکہ کہ جس کی زبان اس وقت انگلش ہے، صرف 40 سال کے بعد اس کی زبان اسپینش ہوگی. اسپینش، اسپانیہ کی زبان، اسپین کی زبان، اسپینش. کیوں ٹرمپ دیواریں بنا رہا ہے اپنے ملک کے اندر؟ کیوں ٹرمپ دیواریں بنا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میکسیکو سے جو لوگ آ رہے ہیں نا اٹھ کے، ان کو نہیں آنا چاہیے. اس میکسیکو کے چاروں طرف دیوار بناؤ، ان کی لیبر نہ آئے. کیونکہ اس ملک میں 4 کروڑ، امریکہ میں 4 کروڑ اسپینش، یعنی مراد ہے کہ اسپین کی زبان بولنے والے لوگ ہیں جو تیزی سے. کیوں جرمنی کہتا ہے کہ ترکی کو شامل نہیں ہونے دو یورپی یونین میں؟ کیونکہ ترکی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ آج وہ 25% ہے جرمنی کا یا 22% ہے جرمنی کا ٹرکش. اتنی زیادہ اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ پوری ترکی پر 40 سال میں، پورے جرمنی پر 40 سال میں قبضے کا امکان ہے. وہ انگلش جس کے لیے میں اور آپ مرے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کے ذہنوں کا سودا کر لیتے ہیں. بھائی اپنے بچے کی قیمت بھی لگا رہے ہو تو کچھ سوچ کے لگاؤ، تھوڑا سا تو سوچو کہ کیا قیمت لگا رہے ہو تم اس کی. انگلش اگر گھر کی تربیت نہ ہوئی، اگر گھر میں تربیت نہ ہوئی، یہ بچہ صرف اس سسٹم سے نکلا اور اس نے 9th 10th میں آنے کے بعد اگر وہی کیمبرج اور آکسفورڈ پڑھتا رہا، آپ سے یہ سوال نہ کر لیا کہ بابا کیا ضرورت ہے، 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کربلا، کیا ضرورت ہے کہ آپ ابھی تک اس کو منا رہے ہیں؟ شیعہ گھرانوں میں سادات بچے پوچھیں گے یہ کیا ضرورت ہے، کیا آپ ابھی تک رو رہے ہیں، آپ ابھی تک اس کی یاد منا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، ختم ہو گیا. یہ سوالات شروع ہو گئے. آپ کو یقین نہیں آتا کسی اس مذہبی اسکالر سے کہ جو یورپ کے اندر مجلسیں پڑھنے جاتا ہے، اس سے پوچھئے کہ وہاں پر شیعہ گھرانوں کے بچے کس طرح کے سوالات کرتے ہیں اس مذہبی اسکالر سے، کیونکہ وہ سسٹم کے پروردہ ہیں. اب وہی سسٹم آپ کے ہاں آہستہ آہستہ رائج کیا گیا، اس نظام کو آپ کے ہاں پیش کر دیا گیا، اس کے اوپر پاکستان کا لیبل لگا دیا گیا، اوپر تختی لگی ہوئی پاکستانی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی اپنا، جی نہیں. اب یہ بچہ جسم، اس کا گوشت، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے بال، اس کا سر، اس کا دماغ نہیں، یہ سب آپ کا ہے، یہ سب آپ کا ہے. اسے ہم کہتے ہیں ہارڈ ویئر. ہم اسے کہتے ہیں ہارڈ ویئر، یعنی اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا دماغ، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی کھال، اس کے بال، اور اسی طرح اس کے کپڑے، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہ جس پر سوتا ہے اور جو کھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہارڈ ویئر. یہ سب ہارڈ ویئر ہیں. یہ ہارڈ ویئر آپ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہارڈ ویئر آپ کا ہے. لیکن آپ کہیں اور یہ ہارڈ ویئر امپورٹنٹ نہیں ہوتا. امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر، برین، دماغ. کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ویئر امپورٹنٹ ہے یا سافٹ ویئر امپورٹنٹ ہے؟ جی یا اللہ، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ جی ہارڈ ویئر امپورٹنٹ ہے، سافٹ ویئر امپورٹنٹ ہے کمپیوٹر میں؟ دیکھو ان کی سمجھ میں آ گئی بات. 3 4 گر گئے. انسان نہیں ہلے گا. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. سب کو پتا ہے کہ سافٹ ویئر امپورٹنٹ ہے، ورنہ ہارڈ ویئر کیا اس کی حیثیت ہے؟ کیا اس کی حیثیت ہے؟ اگر نہیں ہے سافٹ ویئر اس کے اندر تو یعنی وہ ہو یا پتھر ہو برابر ہے. کمپیوٹر اگر اس میں سافٹ ویئر نہ ہو
تو پتھر ہو یا کمپیوٹر ہو برابر ہے. اسی طرح انسان اگر اس کا سافٹ ویئر آپ کا نہیں ہے، اگر آپ نے محنت نہیں کی ہوئی، اگر اسلام نے محنت نہیں کی ہوئی، اگر پاکستان کی محنت نہیں ہے، اگر اس کے دماغ میں اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے، جو نہیں ہے، جو آہستہ آہستہ نہیں ہے، ابھی آپ کے زمانے میں بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، اس لیے آپ کو نتائج کا پتہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بڑی سمپل سی بات ہے، جن قوموں نے انہی نظام پر چل کے ترقی کر لی ہے، اب تو آپ اپنے ہاتھ میں موجود اس موبائل سے دیکھ سکتے ہیں نا، اب تو آپ دنیا کی ترقی کو دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگر جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، مثال دیتا ہوں، مثال فرض کریں خاتون کا میں نے پردہ نہیں کرنا ہے، خاتون کا میں نے پردہ نہیں کرنا ہے. آپ کے زمانے بچی کا میں نے یہ پینٹ ہی پہننی ہے، میں نے جینس کی پینٹ پہننی ہے. اب الگ بات ہے کہ ہم اپنے مذہبی گھرانوں میں بھی اب خواتین اور بچیوں کو پینٹ سے نہیں بچا سکتے. پینٹ ہی پہننی ہے، اس میں بڑی کمفرٹ ہے، وہ اس میں بہت بڑا اچھا محسوس کرتی ہے، جھنجھٹ نہیں ہے. جینس پہن لیتی ہوں میں، اور آپ بچپن میں اس کو پہنا دیتے ہیں، اچھا بیٹا پہن لو. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بڑی بھی ہو گئی اور اس نے ابھی تک جینس ہی پہنی ہوئی ہے. ہم کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کہاں اہمیت نہیں دی. آپ نے جو دنیا کی ترقی میں اس کا بھی شامل تھوڑا رول رہنا چاہیے. ترقی کا رول کیا ہے؟ جینس پہن رہی ہو. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ آغاز میں نا، آپ اس کے انجام کو دیکھ لیجئے کہ جہاں 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے خواتین کو ان کے اپنے لباس کو چھین کے، سارے اسلامی ملکوں میں یہی ہوا ہے، ایران سمیت ترکی میں، سعودی عربیہ، وہاں پر بھی بظاہر سارا پردہ ہے. آپ کو پتہ ہے اندر جو وہ پہنتی ہیں. ترکی بھی ایسا ہی ہے، مصر بھی ایسا ہی ہے. ان کے اپنے لباس کو ان سے چھین کے ان کو لباس دیا گیا. کیا ہوگا نتیجہ؟ آرام سے دیکھا جا سکتا ہے. صحیح طرح ترکی کے معاشرے کو دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ کہاں پر اینڈ ہونا ہے ان کا. سمپل ہے، اتنی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. ہو لبرل ڈیموکریسی کہ جس کے آثار اور نتائج دیکھے جا سکتے ہیں، جو ہماری جڑوں میں بیٹھا ہے، جس کے ساتھ ہم صبح کرتے ہیں اور جس کے ساتھ ہم رات کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. یہ سارا نظام انہی کا بچھایا ہوا ہے. اس کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے بھائی، اس کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے. اور وہ اتنا بڑا ہدف ہے کہ جس کے لیے سیدہ خود گھر سے باہر آ جاتی ہیں، خود جناب سیدہ گھر سے باہر آ جاتی ہیں. جلدی اگر آپ کی بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے، اگر آپ جناب سیدہ سے پوچھیں کہ بحیثیت پاکستانی میری کیا ذمہ داری ہے، ایسا ایسا پریکٹیکل باتیں، مختصر توجہ میری طرف. کہ ہم بی بی سے پوچھیں، ہمیں تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. 1400 سال کے اندر ہم نہیں سمجھ پائے کہ حقائق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے تھا. گزر گیا. ابھی جلدی پتہ چلے کہ اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت پاکستانی میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. کیا کرو؟ ایک آدمی کو اپنے طور پہ جہاد کرنا ہوگا، فرد کو. جب جناب سیدہ ہدف کے لیے باہر آ سکتی ہیں، باہر سے مراد یہ قیام کر سکتی ہیں، قیام سے مراد یہ کہ جدوجہد کر سکتی ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے فرد کی ذمہ داری ہو گئی. ہمیں اور آپ سب کو باہر آنا ہوگا، سب کو باہر آنا ہوگا. یہ نہیں کہنا ہوگا کہ کوئی نظام بنائے. کیا مطلب؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یار بابا ان اسکولوں میں مت بھیجو. فوراً عوام سوال کرتی ہے پھر کہاں بھیجیں؟ میں کہتا ہوں اس سے ایک مرحلہ اور نیچے آئیے، یہ اگلا ہے اس سے نیچے. وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں نا کہ ان میں نہ بھیجو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے خود قیام کرنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے میں نے خود ایک نظام بنانا ہے. خود. یہ تو بہت مشکل کام ہے. آپ سے کس نے کہا مشکل کام ہے؟ یہ بھی انگریزوں کا کیا ہوا کام ہے. ذہنی طور پہ اتنا مفلوج کر دیتے ہیں انسان کو، ذہنی طور پہ اتنا مفلوج کر دیتے ہیں کہ ہر کام ہمیں بہت مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے. آہا یہ تو بڑے بابا یقین کیجئے گا، میری یقین کر لیں میری بات کا، اور انشاءاللہ کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بیٹھیں تو وہ آپ کو بتائے گا
کہ جتنے بھی لوگ آج دنیا کے اندر معروف ہیں نا، دنیا کے معروف ترین لوگ، مثلا ایڈیسن جس نے بہت بڑا کام کیا اور آپ کو روشنی دی ہے ایک شیشے کے اندر بند کر کے، جس کو آپ کہتے ہیں بلب یا ٹیوب لائٹ، اس کا بھی کوئی پاکستانی ہمارے پاس جو ہے نا وہ کلمہ ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں اس لائٹ یا بلب کو کوئی اردو لفظ دے سکیں۔ پر اب وہ منفور تھا، پتہ ہے آپ کو کہ اسکول سے نکالا ہوا بچہ تھا، اسکول سے نکالا ہوا بچہ تھا یہ ایڈیسن، جسے اسکول سے نکال۔ آپ اسی طرح آئنسٹائن کو، جو آپ کے زمانے کی بڑی چیز ہے، ذرا اس کو بھی چیک کیجئے گا تو آپ تعجب کریں گے کہ جنہوں نے کچھ کیا ہے انسانیت کے لیے، جو آج کے سسٹمز میں پڑھ رہا ہے، جو کچھ کرے گا اپنے لیے، کیونکہ تعلیم خود محوری کا درس دیتی ہے، انفرادیت کا درس دیتی ہے، یہ اپنے گرد گھماتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم اس کے الٹ ہے، وہ کبھی بھی انسان کو اپنے تک آنے ہی نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے تم تو گئے، تمہیں تو قربان ہونا ہے، تم تو شمع ہو، تم تو جل گئے، تم تو فنا ہو گئے۔ پھر کہا بھائی تم نے روشنی پھیلانی ہے، تم نے کرنا ہے، یعنی میں خود اپنے لیے کچھ کروں گا؟ کہا نہیں۔ اہل بیت میں سے کس نے اپنے لیے کچھ کیا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں نا، کس نے اپنے لیے کچھ کیا ہے؟ جن لوگوں نے آپ کی موجودہ دنیا میں بھی کوئی بڑا کام کیا، پتہ چلے گا کہ اس سسٹم سے نکالے ہوئے لوگ تھے، دھتکارے ہوئے لوگ تھے۔ حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، پریشان نہ ہو۔ جب اینڈ ہو رہا ہوگا نا آپ کی زندگی کا، تو ایک جملہ جو کامن ہے ہر مرنے والے سے، اگر آپ آخری کی چند باتیں پوچھیں، یار ذرا بتاؤ کن کن باتوں پر افسوس ہے، تو ایک بات جو وہ کہے گا نا، وہ یہی کہے گا کہ میں نے زیادہ تر یہ دیکھا کہ دنیا کیا چاہتی ہے، اپنے آپ کو میں نے ڈھالا، اپنا گھر بنایا، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی شادی، میں نے جتنے موضوعات کو دیکھا نا، ہمیشہ دیکھا دنیا مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار کوئی اور حقیقت بھی ہے اس کے علاوہ، جو میں نے سمجھا ہے شاید اس کے مطابق کچھ کر سکتا ہوں، نہیں، کبھی انسان نہیں کرتا جو اسے سمجھا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈرتا ہے دنیا سے، اور دنیا ساتھ بھی نہیں دیتی۔ آپ کو آخر میں جا کے دفنائی جاتی ہے، اور والدین کو دفنانے کے بعد بچے بھی بڑی مشکل سے جا رہے ہیں قبر پہ، چبے رسے دنیا کے اور لوگ، بچے بڑی مشکل سے جا رہے ہیں قبر پہ اپنی والدین کے۔ خوب پریکٹیکل کام، ہم نے کہا کہ نظام اپنے گھر سے خود شروع کرے۔ آپ کو پتہ ہو اسکول نے تربیت نہیں کرنی، میں نے کرنی ہے، بچے کو اسکول نے شیعہ نہیں بنانا، میں نے بنانا ہے۔ اگلے مرحلے پر آپ کو پتہ ہو کہ میں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دینا ہے دنیا نے جو چیزیں بنائی ہیں، اور اپنی چیزیں خود ایجاد کرنی ہیں۔ کیا مطلب کیا ہے سر؟ سمجھیے گا اس بات کو۔ کسی زمانے میں مثال دے رہا ہوں، آپ میری چھوٹی مثالوں سے پہنچنے کی کوشش کریں کہاں تک پہنچا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ دنیا کی بنی ہوئی چیزوں سے استفادہ نہیں کرنا ہے، تو میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ذرا چیک کر لیتے کہ جب تک یہ پیسٹ نہیں آئے تھے لوگ کس چیز سے برش کیا کرتے تھے؟ برش تھا ہی نہیں، لوگ کس چیز سے دانت مانجا کرتے تھے؟ اگر کوئی لقمانی منجن یا اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز تھی، آغا اپنے گھروں میں اس کو واپس لے آئیں۔ جب تک یہ فارمی مرغیاں نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ مرغی کیسے کھایا کرتے تھے؟ سر اسی پر کام کریں۔ آپ دیہات کے لوگ ہیں، آپ لوگ بھی یہ جملہ کہیں کہ یار دیسی انڈے نہیں ملتے تو دیسی مرغ نہیں ملتا تو اصلی گھی نہیں ملتا، دیسی گھی نہیں ملتا، تو پھر تو تعجب ہے۔ واپس آئیں، اپنی اولادوں کو واپس لے کر آئیں، آپ آئیں واپس، اولادوں کو لائیں، خود نظاموں کو بنانے کی بات کریں۔ آقا خود نظاموں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، وَإِلَّا کیا ہوگا؟ نتیجہ دے رہا ہوں، چھوٹی مثالیں دی ہیں، نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو کیا ہوگا۔ ایک نیا استعمار ہے، آخری بات ہماری ختم۔ بی بی کوشش کر رہی ہے دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہو، بی بی کوشش کر رہی ہے ولائی نظام قائم ہو۔ میں اور آپ سب صبح سے لے کے شام تک ان کے نظاموں میں پل رہے ہیں، ہم سے کیا توقع رکھتی ہیں بی بی؟ اب یہ بیان کر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا نہیں بنایا اور اگر نظام اپنے آپ نے ہاتھ میں نہیں لیے، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ چائنا جیسا استعمار، کہ جو ان عیسائی اور یہودیوں سے زیادہ خطرناک استعمار ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ خطرناک استعمار ہے۔ برطانیہ کو بھول جائیں گے آپ برطانیہ کو بھول جائیں گے جس نے آپ کے اوپر 150 سال حکومت کی ہے، اس بر صغیر پر 150 سال حکومت کی ہے، آپ ان کو بھول جائیں گے جب 15-20 سال کے بعد یہ چائنا آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر مسلط ہو چکا ہوگا، ایک ایک چیز کے اوپر آپ ان کی اجازت سے ہل نہیں سکیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کارخانے بند ہو جائیں گے، چھوٹے کارخانے بند، جیسے دکانیں بند ہو رہی ہیں اس وقت، کیوں؟ کیونکہ اب میٹرو کھل گیا ہے، امتیاز آ گیا ہے، چیز آ گیا ہے، پیز آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے۔ تم علاقے کی دکانیں بند، علاقے کی دکانیں بند، پرچون ختم،
کیونکہ اب لوگ پورے مہینے کی جا کے خریداری کر کے آتے ہیں نا, بڑا ٹاپ, اس کو سمجھتے ہیں ہنر ہے, بڑا ہنر ہے, ایک ہی جگہ سے جا کے خریداری کر کے آتے ہیں. تمہارے دماغ کو خرید لیا اس نے, تمہارے دماغ کو خرید لیا اس نے, تمہیں پتہ نہیں چلتا. ایک چیز تمہیں چاہیے ہوتی ہے, گھس جاتے ہو میٹرو میں, 15 چیزیں لے کے نکلتے ہو, پورا پیسہ وہیں خرچ کر دیتے ہو. اس کے بعد پھر تم کہتے ہیں پیسے کمانے کا طریقہ اور بتاتے ہیں تمہیں. تمہاری فیملی کہتی ہے بابا اور کمائیں اور کمائیں. بھائی جائز طریقے سے اتنا ہی کما سکتا تھا, ناجائز کمائیں. یہ سسٹم ہے پورا. پھر ناجائز پہ نکل جاتا ہے انسان, اور پھر خواہشات پہ نکل جاتا ہے انسان, اور پھر کہاں نکل جاتا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا اگر چلا جائے. یہ چائنا, اگر اس نے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بند کر دیں, اس نے اگر میرے اور آپ کے گھر پہ بھی قبضہ کر لیا, تو آپ یقین کیجئے کہ ہم استعمار کو بھول جائیں گے. یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. ہو سکتا ہے, آخری بات کیا کہ ختم کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ جو سعودیہ کو جگہ دی گئی ہے بڑے پیمانے پر, کیا وہ سرمایہ گزاری کرو, گوادر کے اندر ہی شائع کرو. ہو سکتا ہے, اگر ہو تو بہت ہی اچھا ہے, نہیں ہے تو ان کو ہونا چاہیے کہ ہمارے حکمران اس طرح سے دیکھیں کہ اس استعمار جو چین کی صورت میں آ رہا ہے. سر اگر مجھے بھی اگر آپشن دیا جائے نا کہ یہ 2 استعمار ہیں جو آ سکتے ہیں, ایک چائنا ہے جو آ سکتا ہے اور ایک سعودی عربیہ ہے جو آ سکتا ہے, اگر یہی 2 آپشن دیے جائیں, تیسرا آپشن نہ ہو میرے پاس, تو ان دونوں میں سے کس کو آنے دیا جائے؟ تو بھائی میں کہوں گا کہ چائنا کو نہیں, سعودیوں کو آنے دو. اگر اسی فکر کے ساتھ گورنمنٹ کام کر رہی ہو, ابھی گورنمنٹ کی فکر سے دیکھیے گا, اتنا زیادہ گہرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا آغا صاحب آپ نے کیا کہہ دیا, جملہ کیا کہہ دیا آپ نے, اللہ اکبر, سعودیوں کو ملک کو بلا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے 2 کے علاوہ, جب حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس فکر کے ساتھ ٹھیک ہے کہ اپنے اس ملک کو اس سے بچاؤ کہ جس نے آنے کے بعد کچھ بھی تمہارا نہیں رہنے دینا, کچھ بھی. ٹھیک ہے, آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ آئے گا تو چوہے کھا جائے گا ہمارے سارے, چلے اچھی گڈ. چائنا آئے گا تو چوہے تو ختم ہوا نا, چوہے کھائے گا, وہ پتہ ہے آپ کو, لال بیگ کھائے گا, گڈ, لال بیگ ختم ہو سکتے ہیں. اور پھر ایسے وہ کتے اور بلی کھائے گا, گڈ, یہ بھی اچھی چیز ہے, کتے اور بلی بھی ختم ہو سکتے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کتے, بلی, سانپ, بچھو یا لال بیگ اور کتے کھا لیتا ہے نا, اس نے ایک وقت آپ کو بھی کھا لینا ہے. ایسے نکلے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ نگلے جائیں گے. کہا جا رہا ہے کہ جو حال ہو چکا سعودیہ کا, جو حال ہو چکا ہے یورپ یعنی عرب امارات کا, یعنی جس کو آپ دبئی شارجہ کہتے ہیں, جو حال ہو چکا تھا کویت کا, وہی آپ کا ہونے والا ہے. کہ آپ کے گھر کے اندر نوکرانی بھی پاکستانی نہیں ہوگی, نوکرانی بھی چائنا کی ہوگی, کیونکہ وہ 1000 روپے لے رہی ہوگی, یہ 1500 روپے مانگ رہی ہوگی. آپ کہیں گے 1500 روپے کہاں سے دوں, یہ 1000 والی ٹھیک ہے. اور اب وہ چائنا کی چاہے وہ چیمپوں کرتی رہے, آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, لیکن گھر کی صفائی بہت اچھی ہو جائے گی. آپ ہی گھر کے اندر نوکرانی بھی چائنا کی. ہم بہت خطرناک جگہ پہ جا رہے ہیں. ان پروگراموں کو اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ بھائی عقل کے ناخن لو, کچھ سوچو, کچھ سمجھو. اہل بیت تک جانا ہے تو اس طرح سے شیعوں کو اپنے آپ کو ان ہواؤں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ان ہواؤں کے حوالے, اس طوفان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. تشیع وہ ہے بھائی کہ جو بند باندھے, جو کھڑی ہو جائے, جو قیام کرے, جو ٹکرا جائے, جس کو سمجھ میں آئے کیا غلط ہے اس کے خلاف وہ قیام کرے, نہ کہ اپنے آپ کو. یہ بی بی کا درس نہیں ہے, یہ اہل بیت کا درس نہیں ہے, یہ ان کے پروگراموں کا منعقد کرنے کا نتیجہ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ قیام. نتیجہ یہ کہ جو بات سمجھ میں آ گئی غلط ہے, اس کے خلاف پہلے ذہنی طور پہ پھر عملی طور پہ اقدام کریں. قدم اٹھانا ہے, صرف سننا, سمجھنا اور دیکھنا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, شیخ ڈاکٹر محمد علی کا ایک جملہ, شعر وہ پڑھا کرتے تھے. میں عموماً شیعوں کے لیے یہ کہتا ہوں, آپ سب شیعوں کے لیے کہتا ہوں, ڈاکٹر محمد علی کا عملی طور پہ اس نے کیا بھی یہی تھا, زندگی بھی اس کی اسی پر تھی, اللہ کے بندے کی, کہ جنہوں نے یہ شعر کافی اپنی زندگی میں پڑھا ہے. اچھا لگتا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ آپ بھی اس شعر کو دیکھیں. کہا کرتے ہیں نا, کچھ سوچ کے ہوا ہوں موج دریا کا رقیب. آخری بات کیا کہی ڈاکٹر صاحب نے؟ کچھ سوچ کر ہوا ہوں موج دریا کا رقیب, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. بے وقوف نہیں ہے وہ, اسے پتہ ہے کہ عافیت ساحل میں ہے, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن یہ ہنر نہیں ہے. شیعہ کچھ سوچ کے ہوا ہوں موج دریا کا رقیب, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں. بہت شکریہ جی, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی کسی اور موضوع پر بات چیت کریں گے. درود پڑھ دیں محمد والے.